مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8086 اور بہت اہم ہمارے معاشرے کے اقدار اور احوال کے اعتبار سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی خواہش نہ کرے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ موت کے بارے میں تیار رہنا، ایک ہے موت کی خواہش کرنا، موت مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنی احدکم الموت، کوئی بھی تم میں سے موت مانگے نہ، اس کی تمنا نہ کرے۔ اما محسن فیزداد احسانا، اگر وہ نیکوکار ہوگا تو جتنی اس کی زندگی ہے اس میں نیکیاں زیادہ کر لے گا۔ اگر اس کی زندگی ہوگی تو اس میں نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، اگر گناہ گار ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو موت کی تیاری ضرور رکھو کہ کسی بھی وقت آ سکتی، لیکن منہ سے نہ مانگو۔ اگر نیکوکار ہوگے تو نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جس طرح ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپ یاد کریں، اس کے مفہوم میں یہ بات تھی کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی شہید ہوا اور دوسرا 1 سال کے بعد طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوا۔ تو آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یار اس کا بھائی بڑا خوش قسمت تھا، وہ مرتبہ شہادت پر پہنچا، یہ جو ہے طبعی طور پر رخصت ہوا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، فرمایا اس کے سال کے روزے نہیں تم نے دیکھے، اس کی سال کی نمازیں نہیں دیکھی اس سے زیادہ۔ تو اگر نیکوکار ہوگا تو نیکیاں زیادہ کر لے گا، گناہ گار ہوگا تو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اس لیے کہ اس کے پھر ایک اور بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ یاد رکھنا، اپنے عمل کی بنا پہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ عرض کی، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا کہ عمل جو ہے اس کے اس لائق ہو، اس قابل ہو کہ وہ کہے جی میرے عمل بہت زیادہ ہو گئے، اب میں موت کی دعا کروں، میں نے نیکیاں بہت کر لی، اب میں موت کی تمنا کروں۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ جنت میں تو جانا ہی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ وہ جس پہ فضل کرے گا، جس پہ رحمت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی سب کچھ ہے۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے تو سورہ یوسف کی وہ آیہ مبارکہ بڑی اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دعوت گناہ دی اور وہ ساری کی ساری آپ بات جانتے ہیں، تو ایک جملہ ہے جو آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے باری تعالیٰ تو مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھ پر اپنا فضل نہ کیا، تو نے مجھ پر اپنی رحمت نہ کی، تو ہو سکتا ہے میں ان کے اس میں معاملے میں پڑ جاؤں۔ وہاں مفسرین ایک بات لکھتے ہیں کہ اسباب بھی ہوں، کھانا آپ کے سامنے ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا نہ ہو تو آپ اسے کھا نہیں سکتے۔ اسباب سارے میسر ہوں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کام ہوا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اور دستگیری نہ ہو تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لباس سامنے ہے، جوتا سامنے ہے، لیکن اس کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر آپ وہ لباس بھی پہن نہیں سکتے، آپ وہ جوتا بھی پہن نہیں سکتے، یہاں سے دروازے تک بھی آپ جا نہیں سکتے اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فضل اور رحمت جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور یہ نہ ہو تو ہم کاسے جوگے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں، اوقات ہی کچھ نہیں۔ یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ ہمیں گناہ سے بچا لیتا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو ہمیشہ ہم پر نازل کیے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پر، ہماری نسلوں پر اپنا فضل
اس کا سایہ جو ہے، اپنی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ کیے رکھے، اور ہمیں اپنے فضل اور رحمت کے سائے تلے رکھے۔ آمین ثم آمین۔